السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر. ناظرین، آج پاکستان کا 79واں یوم آزادی ہے. لہٰذا میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو، چاہے وہ بیرون ملک ہیں یا اندرون ملک ہیں، ان کو 14 اگست کی آزادی کا دن مبارک. ناظرین، جس طرح اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پاکستان کو 79ویں یوم آزادی ملی جوش جذبے منایا جا رہا ہے. اسلام آباد 21 توپوں کی سلامی سے یوم آزادی کا آغاز. صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کا سلامی سے آغاز کیا گیا. یوم آزادی پر فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. مساجد میں ملک اسلام ترقی خوشحالی کی خصوصی دعائیں کی گئیں. پاک فوج کے جوانوں کا آخری قطرے تک وطن کے دفاع کا عزم. مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. ریئر ایڈمرل محمد عمیر مزار قائد پر تقریب کے مہمان خصوصی تھے. پاکستان نیول اکیڈمی کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے. اسلام آباد میں جشن آزادی کے موقع پر یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب. صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل نے یادگار فتح کا افتتاح کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی تھے. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی شرکت. کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید احمد رضا، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف شرکت. چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرکت کی. وفاقی وزرائے اعلیٰ، سول اور فوجی حکام، سفارتکار بھی شریک ہوئے. پروقار تقریب میں قومی ترانہ بجایا گیا. مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. فوجی بینڈ نے ملی نغموں خوبصورت دھنیں بکھیری. یادگار فتح کی تعمیر اور تھیم کے متعلق فلم بھی پیش کی گئی. ناظرین، جس طرح برصغیر، جس کو برصغیر کہتے ہیں، بیسیکلی اس کو ہم منی بر اعظم کہہ سکتے ہیں. یہ 42 لاکھ مربع میل ایریے پر یہ مشتمل تھا اور تقریباً اس کی جو ہے 38 کروڑ کے لگ بھگ آبادی تھی، جس میں 24 کروڑ ہندو تھے، 7 کروڑ مسلمان تھے، 60 لاکھ سکھ تھے، 70 لاکھ عیسائی تھے اور اسی طرح تقریباً 30 لاکھ کے قریب وہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے تھے. 6 صدیوں سے تقریباً یا بے شمار صدیوں سے یہ سارے مذاہب کے لوگ، تمام تہذیبیں ایک ہی سرزمین کو اپنا وطن یہ شمار کرتی رہی اور رہتی رہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میجارٹی جو رول ہے، میجارٹی کی وجہ سے جو مسلمانان ہند ہیں ان کے جو سیاسی حقوق تھے ان کو پامال کیا جا رہا تھا. اس لیے ایک نئے وطن کی ضرورت پیش آئی تاکہ ایک علیحدہ ایک مسلمان ایک مملکت خدا داد مارد وجود میں آنی چاہیے، جہاں مسلمان اپنی اسلام کی تعلیمات کی صورت میں اپنی زندگی بسر کریں اور ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جائے. مگر افسوس کہ اس بٹوارے میں جو 1947 میں ہوا، آج سے 79 سال پہلے 1.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں نے ہجرت کی اور تقریباً 5 سے 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی اور اسی طرح تقریباً 1 لاکھ قریب عورتوں کی جو سیکچول جنسی تشدد ہوا، یعنی ان کی عصمتیں لوٹی گئیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ صرف راولپنڈی کے اندر جو ہے نا، خالصہ کا جو وہاں پہ یہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ 90-80 کے قریب عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سوئسائڈ کیا تھا. اس کے علاوہ بے شمار خون بہا، لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا اور ایک علیحدہ وطن کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں وہ تحریک پاکستان کی موومنٹ کو کامیاب بنایا. ہمیں ایک وطن مل گیا. لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے ثمرات جو عام آدمی تک نہیں پہنچے. اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہاں پاکستان بن جانے کے بعد ہمیں صرف ایک چیز کی آزادی ملی کہ ہم گائے کا گوشت جو ہے آزادی سے کھا رہے ہیں.
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوسٹ طبقہ تھا، جو تقریباً 90% طبقات تھا، ان کا معیار زندگی جو ہے وہ دن بدن بدتر ہوتا گیا. وہ ثمرات جو تحریک پاکستان کے جذبے جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کی، انہوں حاصل نہیں ہو سکا. آج الحمدللہ آئیں ہم سب مل کر، چاہے ہمارے کسی جماعت سے تعلق ہے، کسی طبقے سے، کسی مذہب سے، جو ہم پاکستانی، ہم مل کر ہمیں ایک عہد کرنا ہوگا، ایک تجدید عہد کرنا ہوگا. ہم نئے سرے سے اس پاکستان کی آزادی کی جو بنیاد ہے اس کی ایک نئی سحر کریں، تاکہ ہمارے جو لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو ان کو نہیں مل رہے، جو پسماندہ طبقات ہیں، ان کو ہم واپس حقوق دلائیں گے. یا رول آف لا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، جمہوریت ہوگی، اور لوگوں کو کہ جان و مال کی جو اس کی حفاظت کی جائے گی. تو ناظرین، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. اس ٹاپک کے حوالے سے جو میں نے مہمانوں کو دعوت فکر دی ہے، مجھے ٹیلی فون لائن پر جناب نذیر حسین صاحب، یہ آپ سابق سفیر بھی ہیں اور بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف نظامی صاحب نے جوائن کیا، اور اسٹوڈیو میں مجھے ڈاکٹر میاں عبد الوحید صاحب نے جوائن کیا. تو سب سے پہلے میں یہ سوال، آزادی بڑی نعمت ہے، اور آزادی ملنے کے بعد ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے، یا ہمیں سیاسی حقوق نہیں مل سکے، یا غربت افلاس میں یہ خطہ پسا ہوا ہے. یہ میں نذیر حسین صاحب کے پاس جاؤں گا. نذیر حسین صاحب، اس سے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو آپ سب کو اسٹوڈیو میں اور جو پوری قوم کو آزادی کا دن مبارک ہو. یہ تو سوال بہت ہی اہم بھی ہے، اور صحیح وقت پہ بھی آپ اس کو نشاندہی کر رہے ہیں. اب عام آدمی کو اس کا صبر کیوں نہیں ملا؟ 80 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے ہماری. اس میں بالکل ظاہر ہے کہ ہم وہ لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکے، وہ لیڈرشپ جس نے اس خطے کو، جس کو آپ نے کہا کہ ہم سب مل جل کے رہ رہے تھے، ان کی جو مسلمان جو ٹو نیشن پرنسپل تھا، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا تھا. مقصد یہی تھا کہ وہ زندگی اپنے عقائد، اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی مرضی سے ڈیموکریٹک طریقے سے گزار سکے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. میں تو ایک ہی لفظ کہوں گا، لیڈرشپ فیلئر. وہ اقبال دوبارہ پیدا نہیں ہوا، وہ جناح دوبارہ پیدا نہیں ہوا، اور یہ 80 سال گزر گئے ہیں. ہم ابھی بھی ایک جناح کو اور ایک اقبال کی تلاش میں ہے. میرے نزدیک تو یہ لیڈرشپ فیلئر ہے اور کچھ نہیں ہے. ڈیٹیلز ڈسکس ہوتی رہتی ہے. آج اگر ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ مل جائے کہ جن کا آپ نے ذکر کیا، کوتاہیوں کا، خامیوں کا اور مجبوریوں کا، تو ان کا بداوا ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ نے یہ بھی ذکر کیا اس میں کہ پچھلے سال جو پاکستان کو ہندوستان پہ برتری ملی، اس کے بعد جو آج ہم کھڑے ہیں، وہ پاکستان وہ کی حد تک آگے جا چکا ہے، وہ حاصل کر چکا ہے اور کرنے کے راستے پہ گامزن ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. مسلم امہ کا حصہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اچھی لیڈرشپ، اور بھی اچھی لیڈرشپ ملے گی تو ہم انشاءاللہ اپنا جو خواب ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں پالیں گے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آزادی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی بڑی جد و جہد سے علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے کی رہنمائی نے، اس قوم نے تحریک پاکستان موومنٹ کے تھرو جو ہے یہ وطن ہمیں دلایا. مگر میں جب معاشرت دیکھتا ہوں، یعنی یونائٹڈ ہندوستان میں، تو اس وقت یہ تھا کہ تینوں
स्कूल, तीनों रीजन के लोग इकट्ठे रहते थे एक गांव में रहते, जिस गांव में मैं रहता हूं। तो मेरे दादा साहब ये फरमा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि हम सिख, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे बैठते थे, एक ही जगह होती थी जिसको चौक या डेरा कहते थे। जब कोई औरत आ जाती किसी भी मजहब की, हम सब खड़े हो जाते थे और औरत की तरफ पुष्ट करके खड़े हो जाते थे। जब तक औरत गुजर नहीं जाती थी हम नहीं बैठते थे। यानी मुआशरत का, यानी एथिक्स का, मोरालिटी का ये म्यार था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल, जो इस्लामिक प्रिंसिपल जो हमारे मजहब ने हमें दिए, जो कुरान पाक ने हमें दिए, जो नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसवा हमें दिया है, मगर हम आप इब्ने आदम वो दरिंदों में शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई सेक्सुअल जो जिनसी तशद्दुद है उसके मुर्तकिब हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हम क्यों नहीं इस मुआशरे को ठीक कर सके? बहुत बहुत शुक्रिया न्याय साहब। एक तो आपको और आपके तवज्जो से सब देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आपने दुरुस्त कहा, और अभी हमारे स्पीकर साहब भी फरमा रहे थे कि आज़ादी एक बड़ी नेमत है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये रस्मन मैं ये नहीं कहता। और आज़ादी, आज़ाद मुल्क के अंदर पैदा होना, आज़ाद शहरी की तरह रहना और कोई ना कोई अपना वतन रखना, ये बहुत आम चीज़ है। और हमें उनसे पूछना चाहिए। और हमारे सामने है फ़लस्तीन, जो कि आज स्टेट का दर्जा रखती है, लेकिन वहाँ पे जो मसाइल हैं, और इसी तरह से अफ्रीका के अंदर भी बहुत से ऐसी हैं लोग, अवाम है ऐसी कि जो बेचारों के साथ, अगर मैं नाम लूँ तो लेसोटो वॉज वन ऑफ द कंट्रीज जो बात के अंदर हुआ, और उनको बेचारों को भी स्टेट ऐसी, और बहुत से ऐसे लोग वो मिलते हैं। लेकिन इसके टाइम मैं चाहूँगा अगर न्याज़ी साहब मुझे इजाज़त दें तो हम आज की गुफ्तगू को, या कम अज़ कम जिसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा, मैं 3 सेगमेंट में से डिवाइड करना चाहूँगा। ठीक। एक तो जिसका आपने मुआशरत का कहा कि रह रहे थे, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मुआशरत के साथ रह रहे थे, बट इट वॉज द एक्सप्लॉयटेड सोसाइटी। मुआशरत के अंदर वो सारी चीज़ें थी। और आप जानते हैं कि इस खित्ते के अंदर जो डिप्राइव्ड लोग थे, डिप्राइव्ड क्लासेस थी, दे वर द मुस्लिम्स, they were the Christians, and up to some extent जो जब मुल्क भी बन गए, सारी चीज़ें होगी, जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ समझा जाता रहा, they remained the same, उसके साथ वो हुआ। इसी तरह से सिख जो थे, सिखों ने फिर अपना कोई ना कोई करके बाय द रिलीजन अगर डिफाइन करें तो उसमें, और हिंदुओं में भी डज नॉट मीन बाय कि ऑल द हिंदूज वर एक्सप्लॉइटिंग और सारे वो हो रहा था। हिंदुओं की एक क्लास थी जिसको हम समझते हैं कि कारोबारी हजरात थे, या ब्राह्मण जो था, कारोबार, चले जो भी उसको कह लीजिएगा, मैं नहीं कहना चाह रहा था। तो वो एक क्लास थी जो कि कर रही थी। इससे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं नॉर्मली के बंटवारा, आई थिंक ये जो सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बंटवारा नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई यूनाइटेड ऐसा इंडिया या यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट नहीं था कि जिनको है, दीज वर द स्मॉल स्टेट्स, छोटी छोटी स्मॉल स्टेट्स थी, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ आके जिन इलाकों के अंदर जो फार्मूला हुआ, उस बहस के अंदर मैं नहीं समझता कि हमें जाना चाहिए वो दुरुस्त था नहीं दुरुस्त था। सिंध के लोगों ने क्या किया, सबसे पहली जो थी रेजोल्यूशन, दैट वाज इन द सिंध असेंबली। फिर पंजाब के अंदर किन की हुकूमत थी, पंजाब के अंदर जो एक वोट मिला, दैट वाज द क्रिश्चियन वोट जो कि उसके साथ हुआ, और फिर यहाँ पे असेंबली के साथ। ये वो लोग हैं। एंड आई थिंक कि हमें इस तारीख के ऊपर बाकायदा तौर पर ये समझना चाहिए ताकि हम एहतराम कर सके उनका कि जिन लोगों ने हमारे साथ ये वतन अजीज बनाने के अंदर अहम किरदार अदा किया था। यूनियनिस्ट पार्टी थी यहाँ KPK के अंदर उस वक्त, जिसको सरहद NWFP कहते थे, वहाँ पे इंटायरली डिफरेंट लोग थे। दिस वाज द बांग्लादेश जो बात के अंदर बन गया, बंगालीज, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट। और आप जानते हैं कि 23 अगस्त 1940 को या 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान जो पेश की गई, वो भी हमारे रहनुमा उधर से बंगाल से थे, जो कि यूनाइटेड बंगाल के साथ आके, और उन्होंने की थी। एक तो मैं बंटवारे के लिए ये थोड़ी सी मतलब चाहूंगा कि हम चूंकि बहुत यूज करते हैं, तो इट इज नॉट, इट वाज द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, इट वाज द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और उसके लिए जो यकीनी तौर पे जो फॉर्मूले वो सारी चीजें। अब दूसरी जो चीज ये कि हम कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ बनने, डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले 6 स्टेट्स थी जी, ऐसे छोटी-छोटी स्टेट, फिर उसके बाद जो है ना ये एक नया बिल्कुल ऐसे ही ये 600 समथिंग उसके साथ आके, तो उनकी यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्टेट्स थी वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन उस पे हम नहीं जाते। नहीं, मैं अगर मुगल एम्पायर की बात करूं, वो भी ऐसे, उसके अंदर भी स्टेट ही थी ना सर, इट वाज चले कम थी उसमें, 600 नहीं थी, चले कम होगी, चले मैं उसके साथ कोई कंफर्म नहीं कह सकता, बट इट वाज नॉट अ यूनाइटेड इंडिया इन अ वे।
سیکنڈ جو چیز یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں وہ آزادی کے بعد حاصل نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں نیازی صاحب کہ ہمیں پروردگار نے بہت نوازا ہے. وہ جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں کہ گاؤں کے اندر رہنے والے حضرات جو بیٹھتے تھے اور ریگارڈلس آف دیئر ریلیجن، نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ خطہ پرامن خطہ تھا، اس ریلیجن سے ہٹ کے جو لوگوں کا معاشرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جو سوشو اکنامک جو تھا، اکنامکلی دے آر ویری لو. آج اگر آپ ہمارے ساتھ دیکھیں تو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو مڈل کلاس سمجھی جاتی تھی ان کے گھروں کے اندر گوشت یا مرغی کا جو ہے، یا مریض کو مرض ہوتی تھی، یا اس کے علاوہ اگر کوئی مہمان آتا تھا وہ یہ مرغی شرغی بنا کرتی تھی. ناؤ یو نیم کہ ہاؤ مینی پیپل دے آر ہیونگ اوور دیئر. کس طرح سے یہ چیزیں ریولوشنائز ہوئیں، لوگوں کا رہن سہن بدلا، لوگوں کو سہولیات ملی، اور الحمدللہ ایٹ لیسٹ میں ان میں سے جو سمجھتا ہوں کہ شکر کرتا ہوں پروردگار کا کہ ہم بہت بہتر ہوئے ہیں. سر اس وقت آرگینک چیزیں تھی، اب ان کا آرگینک ہے، یہ فرق ہے. سر آپ بات ہی دیکھیں نا، نہیں فرق دیکھیں، اگر ہم تنقید کریں گے تو یقینی طور پہ بہت سی ایسی چیزیں ہو جائیں گی وہ والے چیز کے ساتھ. میں اس طرف آتا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. آئی ول اسپیک آن دس. یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ اس پہ کوئی اپنا نظر نہیں بیان کرنا چاہوں گا، میں ضرور کروں گا اس کے اوپر، ضرور میں کروں گا. یہ جو تھا اس کے ساتھ کہ بہتری آئی ہے، میں بھی رانگ، لیکن جتنا میں محسوس کرتا ہوں، جتنا میں سراؤنڈنگز کے اندر دیکھتا ہوں، اور جس دیہات کی بیک گراؤنڈ سے ہم لوگ آئے ہیں اور جس طرح سے پروگریس ہوئی ہے، اینڈ میجورٹی آف دا پیپل دے آر فرام دا ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. یہ ایک الگ بات ہے کہ 1947 کے اندر جب یہ اراضیاں شرازیاں اور یہ جائیداد کی ہوئی تو پاکستان کے ساتھ دیر واز اے کمیشن کہ انڈیا کی طرف سے یہ آیا کہ آئیں بیٹھ کے ہم ان کو چیزوں کو سیٹل کر لیں. بٹ جو پاکستان کے اندر لوگ تھے دے ریفیوزڈ. دا ریزن بینگ کہ اباؤٹ 82% یہاں پہ لوگوں کے کلیم ہوئے جو وہاں سے آئے, جو کچھ بھی ہیں, کہ کچھ نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ 3 بندے شہادت دے دو تو ٹھیک ہے جی اپنا کلیم لے کے چلے جاؤ. انڈیا کے اندر ویرس کم جن کے یہاں پہ مربع بھی تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو یہاں کے ہندو یا سکھ لوگ واپس گئے تھے they were filthy rich people. ان کی زمینیں تھی, یہاں پہ جاگیردار وہ لوگ تھے. وہ لوگ وہاں پہ گئے تو انہوں نے 25 ایکڑ یا 20 ایکڑ جو فارمولا بنایا تھا جس کے جتنے مربع بھی تھے انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ زمین آپ کو تو نہیں ملنے. 25 ایکڑ 12 ایکڑ کا بالکل کلیم تھا. صحیح کہہ رہے ہیں, یہی فارمولا. سو دیٹ واز ون آف دا وے جو کہ یہاں پہ کیا گیا. اور ہمارے ہاں جو بنیادی طور پہ سوشل میڈیا اس کے اوپر بھرا ہوا ہے, مطلب اگر نہیں بھی ہمارے اکابرین یہ بات کہتے تو یہ بھرا ہوا ہے کہ کس قدر لوگوں نے کر کے. ایک اس کے اندر جو اور میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کائنڈلی کریکٹ ضرور کیجیے گا. وہ یہ تھا کہ حضرت قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہجرت وہاں سے کی جائے جن کے ڈسٹرکٹس ڈیوائیڈ ہوں. اور ایک نہیں تو 2 نہیں تو 3 سارے ڈسٹرکٹ سارے ڈویژن ہوئی تھی ان کی. اور جو مائگریشن ہوئی ہے وہ دیکھیں کتنی ہوئی ہے. سو دیٹ واز دا بیسک پرنسپل آف دا ڈویژن. اور مائگریشن کے اوپر جو تھا جو ہونی تھی اس کے اوپر انفارچونیٹلی اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب دیٹ واز ڈیوائیڈڈ. پنجاب اور بنگال زیادہ تو پہلے ہو گیا 5 سے 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں سر. اب پنجاب کے اندر جو تھا جو ساؤنڈ قسم کے کہا جاتا ہے کہ 2 ملین پیپل ہیو گیون دا لائف. 20 لاکھ. بالکل صحیح. ہو سکتا ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہو لیکن کتنا ہوگا. تو اس وجہ سے دیٹ واز بیسیکلی دی پنجاب. اب تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا جس کی طرف آپ نے شروع میں فرمایا کہ آج جو وہ نہیں ہے, یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں ایک آزاد مملکت کے اندر اور خداداد صلاحیتوں کے ساتھ. اور خداداد صلاحیتیں یہ نہیں کہ مطلب ہیومن صلاحیتوں کی میں بات کرتا ہوں, یہ وہ چیزیں جو کہ خداوند تعالیٰ نے اس خطے کو, جس خطے کو ہم پاکستان کہتے ہیں, اور اگر ہم پہلے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کو بھی اگر شامل کر لیں اس وقت کے بنگال کو, تو ہمارے پاس جو کچھ تھا یہ دنیا کے بہت کم ممالک کو یہ نصیب تھا, بہت کم تہذیبوں کو یہ نصیب تھا. ہم جس خطے میں اس وقت جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں جس کے اندر بیٹھے ہیں نیازی صاحب, یہ کم دھرتی ہیں دنیا کے اندر, یا جاپان کے اندر نہروں کے اور اس کے دریاؤں کا ایسا جال ہے جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے. We are very much blessed. اور نیچرل ریسورسز جتنے زیادہ ہمارے ساتھ ہیں we are again blessed by all that. ان کو جو استعمال کرنے کی خاطر, اور آپ کی مطلب ایک میں اس کے لیے میں اس کے اوپر زیادہ تنقیدی نہیں کرنا چاہتا کہ جی ہم کر نہ سکے, عوام نے کردار نہ ادا کیا, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کے ساتھ قطع تعلق اس چیز کے ہونے ساتھ ساری چیزیں درست ہوئیں گی, اور ہو سکتا ہے ساری چیزیں ٹھیک نہ بھی ہوں. تو میں صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ فیض احمد فیض ایک ہمارے آج کل چونکہ سرکار کے اندر بھی ان کو بولا جا سکتا ہے, تو میں تو ان کی طرف سے یہ ایک بات کروں گا. اینڈ ہی سیڈ ان 1947 جب یہ پہلا 14 اگست کی آئی تھی اس کے بعد آنے کی, تو انہوں نے فیض نے ایک شعر کے اندر یہ کہا تھا, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, یہ داغ داغ اجالا
یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، اور اس کے لیے امید جس کا میں زیادہ قائل ہوں. اینڈ آئی ایور بلیو ان پروگریس، کمٹمنٹ اور ڈویبل چیزوں کے ساتھ کہ قیامت نہیں آئی ہے. اجے قیامت نہیں ہے گو کہ منو بھائی نے لکھا ہوا ہے کہ سارے وہ آپ کا نے جو بیان میں بھی شروع میں فرمایا، لیکن فیض کہ میں اسی شعر کے اوپر پھر آپ سے مطلب یقینی طور پہ ہمارے دوسرے دوست بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. میں آپ کی اس بات سے فیض کے بقول، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اور وہ منزل کیا ہے؟ جب ہر انسان کو سکھ کی روٹی ملے گی، ہر انسان کو جب انصاف ملے گا، ہر انسان کی جب صحت کی سہولیات ملیں گی، اور ہر انسان جب پراؤڈلی کہے گا ناٹ کمپیل ٹو بی اے پاکستانی بٹ دا پراؤڈ پاکستانی، کہ ان کو سارے بنیادی حقوق موجود ہیں اور وہ کسی بھی بیرون ملک جانے کے لیے متمنی نہیں ہے. ڈاکٹر میاں عبد الوہی صاحب، میں ایک ایڈریس قائد اعظم کا سوال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 11 اگست 1947 کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جو ایڈریس کیا قائد اعظم نے، تو اس میں واضح ایک کیا کہنا کہ پروگرام دیا پاکستان اس مملت خدا داد کے لیے، ایک روڈ میپ دیا. اس نے کہا کہ نیپوٹزم نہیں ہوگی، برائبری نہیں ہوگی، رشوت نہیں ہوگی، جمہوریت ہمارا بہترین یہ نظام پارلیمانی نظام حکومت ہوگا، جمہوریت یہاں پہ ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، جسٹس ہوئے گا، تمام مذہب کے لوگوں کا آزادی ہوگی. اب وہ پاکستانی ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. کیا یہ ساری جو قائد اعظم کے فرمان تھا اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں ہر چیز میسر ہے؟ ایک سوال پہ ذرا ایڈ کر لیں اگر جی کریں سر کریں. اس میں چھوٹا سا سوال ہے. تو قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دیر ول بی نو رول آف ریلیجن ان دا اسٹیٹ افیئر. یس اف آئی ایم ناٹ، مطلب وہ کہتے ہیں کہ مذہب آپ کا اپنا ہے، بالکل ذاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میری طرف سے بھی ادارے کی اور ہمارے رفتار کی طرف سے بھی پوری قوم کو جہاں جہاں بھی پاکستانی ملک میں ملک سے باہر ہیں ان کو جشن آزادی مبارک ہو. اور اب آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں. بلا شبہ قائد اعظم محمد نے جو فرمایا تھا اور اس پہ اگر من و عمل ہو جاتا تو آج جو پاکستان کی شکل ہے اس سے بہت بہتر نظر آتی آپ کو. اور اب آتے ہیں جو قائد اعظم رحمہ کا فرمان تھا وہ یہی تھا کہ اس کا جو نچوڑ ہے کہ وہ آپ اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے. جہاں انصاف ملے گا اداروں کو مضبوط کریں گے، جہاں سے لوگوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے آپ کا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. جو قائد اعظم رحمہ کے فرمان کے مطابق اگر آپ کی جوڈیشری ٹھیک ہو جائے اور اس میں اصلاحات ہوں اور کامن مین کو انصاف مل جائے تو آپ کے معاملات بہت سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر اگر آپ آ جائیں، آپ کا الیکشن کمیشن کا ادارہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ سٹرانگ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو کردار ہے وہ ہم نے اس سطح پہ نہیں کیا. اور پھر آ جائیں الیکشن ڈے والے، اگر آپ پوری قوم کو الیکشن ڈے والے دن باہر نکال لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات آپ کے جس طرح سے یہ ریگڈ الیکشن کہا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے اوپر یہ بددیانتی کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتی. جب ہمارا حلقہ جس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں کسی کو الیکشن کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ٹرن آؤٹ ہی آپ کا 35% سے بڑھتا نہیں ہے. تو ڈیفینیٹ آپ کے 65% لوگوں کو جو ہے ان کی رائے دہی تو آئی نہ. جب انہوں نے اس کو استعمال نہ اپنے رائے دہی کو استعمال نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کردار بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کیا. کیونکہ جب ہم میجورٹی آف پیپلز جو ہے وہ اپنا حق دہی جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کرتے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے. قائد اعظم رحمہ کے پاس کیا کوئی توپیں تھی؟ کیا ان کے پاس افواج تھی اس وقت؟
یہی ایک ووٹ کا تھا، ایک قیمتی ووٹ کے ذریعے پاکستان بنا ہے، اور ووٹ کی اہمیت کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس دن صرف ایک دن کی اگر ہم ووٹ کو ہم صحیح اس کا استعمال کر لیں اور صحیح کینڈیڈیٹ کا استعمال کر لیں، ہاں اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اگر میرا تعلق مسلم لیگ سے ہے اور کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی نے اچھا پٹ کیا ہے تو یا کسی پیپلز پارٹی نے اچھا کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے تو میں اپنے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو جو میرے جماعت کے کینڈیڈیٹ سے بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو میں اس کی، جب آپ پارلیمنٹ کے اندر اچھے لوگوں کا آپ انتخاب کر لیں گے تو پھر جو چیف منسٹر ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا، وہ بہت اچھا جو ہے پرائم منسٹر ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے ہم نے آئین کو اس طرح سے جو آئین کی پاسداری کی ہے، نہ ہم نے اپنے اداروں کو اس طرح سے مضبوط کیا ہے، نہ ہم نے جس طرح سے میرا رول تھا نہ میں نے وہ پلے کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود پاکستان آج دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی خوبصورت شکل ہے۔ لیکن اگر یہ کردار جس طرح سے قائد اعظم رحمٰن نے فرمایا تھا، اگر یہی کردار اسی طرح سے ہم بھی منوعان اسی طرح سے عمل کرتے تو پھر یہ جو پاکستان کی جو شکل نظر آتی، پھر آپ کا دنیا کا بہترین پاکستان آپ کو نظر آتا، جو اس سے بہت یہ دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بنا ہوا آپ کو نظر آتا۔ اس میں وہ ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں کہ آپ اگر دنیا کی نمبر 1 قوم بنانا چاہیں اس کو تو بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی پچھلے سال آپ کی جنگ ہوئی ہے اور ایک ہی ادارے نے اور اس کے ساتھ پھر باقی ادارے بھی جڑے اور پھر اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو گئی، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا پروڈیوس کیا اور آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کا کیا ہے۔ میں نے تو اپنی 65 سال کی عمر میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ ایسا پاکستان مجھے اس سے پہلے نظر آیا ہو، لیکن اس میں ساری کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اب ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنا کردار ادا کر لیا، اللہ پاک نے تو اس ملک کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ یہ میرے پاس اگر آپ کہیں کہ ایک پروگرام میں پاکستان کی خوبیاں بیان کرو تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی ہر نعمت سے اس کو نوازا ہوا ہے۔ اب ایک بات صرف یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھیک ہو 4 اداروں کو آپ نے اگر مضبوط بنا لیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات کیا ہے، تک نکلتے ہیں۔